السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت آگ کے سار کے خفیہ راستے میں 2 کائی سپاہی تعینات ہوتے ہیں۔ اس لیے میں منگول دروازے سے انہیں نوکدار آلے دے مارتے ہیں اور زنجیر کے ذریعے دروازہ اکھاڑ دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہوئے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کسی کے آنے کی آواز سن کر التوگا سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف چھپ جاتا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو زمین پہ پڑا ہوا دیکھ کر وہاں آنے والے کائی سپاہی دروازے کو کھول کر آگے بڑھتے ہیں، مگر وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جاتے ہیں۔ التوگا سپاہیوں سے کہتا ہے، نوکروں کرجے سار کے پتھروں کو ترکوں کے خون سے پانی دو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جو بھی سپاہی ان کے راستے میں آتا ہے وہ اسے مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مرکزی کمرے میں اورحان بران سے کہتا ہے، چنگیز خان نے دشمن کے سامنے اپنی چال کو ظاہر کرنے سے پہلے اپنے تاجروں کو اپنے جاسوس بنا کر دشمن کے پاس بھیجا تو بران کہتا ہے، یہ چنگیز کا سلسلہ نسب ہے میرے شہزادے، ہمیشہ ایک جیسا، تاجر غدار، سرحدوں پہ وہ آزادانہ طور پہ گھوم پھر رہے ہیں۔ اورحان کہتا ہے، ہماری احتیاطی تدابیر کے بارے میں پہلے ہی جان چکے ہوں گے، وہ یقیناً ہماری کمزوری تلاش کریں گے، ان کے جاسوس۔ اس لیے میں ہولوفرا بھاگتی آتی ہے اور کہتی ہے، منگول قلعے میں گھس آئے ہیں۔ بران پوچھتا ہے، کیسے اور کہاں سے؟ تو اورحان کہتا ہے، وہ سرنگوں سے آئے ہوں گے، ان کے جاسوس نے اپنا فریضہ مکمل کر دیا۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، کرج سار ان کی قبریں بنے گا، سپاہیوں جنوب کی طرف حرکت کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلے جاتے ہیں اور اورحان مزید کہتا ہے، ہم ان کا راستہ روکیں گے اور انہیں قلعے کے اندر پھنسائیں گے۔ ہولوفرا تم یہیں رکو۔ مگر ہولوفرا کہتی ہے، نہیں، اگر اس مشکل وقت میں میری تلوار تمہارا ساتھ نہیں دے گی تو کب دے گی اورحان؟ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ قلعے کی راہداری میں التوگا اور سپاہیوں کو ٹکراؤ جاری ہوتا ہے، اس لیے میں اورحان وہاں پہنچتا ہے۔ التوگا سپاہیوں سے کہتا ہے، نوکروں منگولوں کی طاقت ترکوں کو دکھا دو، ان کے دلوں میں خوف کے شعلے بلند کرو۔ اورحان کہتا ہے، ترک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے پناہ مانگتے ہیں۔ کرج سار تم اور تمہارے کتوں کی قبر بنے گا۔ تو التوگا کہتا ہے، تم ضرور اورحان ہوگے، میں تمہارے گلے میں پٹا ڈالوں گا۔ اورحان کہتا ہے، وہ پٹا تمہاری پھانسی کی رسی ہوگی۔ التوگا کہتا ہے، کیا اس غدار جیرکتائی نے تمہیں منگولوں کی طاقت اور ساکھ کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہاں۔ بران پوچھتا ہے، تم جیرکتائی کے بارے میں کیسے جانتے ہو کتے؟ التوگا کہتا ہے، یہ تلوار جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس نے بنائی تھی۔ اورحان پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ تو التوگا کہتا ہے، جیرکتائی کا ابدی دشمن، اس کا اپنا بھائی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بران کہتا ہے، التوگا۔ تو التوگا کہتا ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو بہادر لڑکی، تمہارے دروازے پر بھونکنے والے کتے سے لے کر حرکت کرنے کی جرت کرنے والے تک میں ان سب کو اپنی تلوار سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اورحان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اورحان بران کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ ہولوفرا بھی اورحان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ اس لیے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، جنوبی اطراف گھیر لیا گیا ہے میرے شہزادے۔ تو اورحان کہتا ہے، میری تلوار جب تک گر نہیں جاتی کرج سار کو کچھ نہیں ہوگا، سپاہیوں قلعے کی طرف حرکت کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور التوگا اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب لوگان سے کہتے ہیں، ہم نے ان سرزمینوں کے لیے بہت سے دکھ اٹھائے اور بہت سی قربانیاں دی، اور اگر کوئی ان پہ نظریں جمائے گا تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب پانی ڈال کر پینے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگان کہتا ہے، تمہارے چہرے پر تمہاری قسمت لکھی ہے عثمان، ایک دن ہر کوئی قیمت ادا کرے گا۔ تم نے ہماری اچھی میزبانی کی، ہم بھی تمہاری اچھی میزبانی کرنا چاہیں گے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں، تم ہماری میزبانی کہاں کرو گے؟ کیا تمہارا خیمہ قریب ہے؟ تو لوگان کہتا ہے، نہیں، ہم یہاں آس پاس بھی نہیں ہیں ابھی کے لیے، لیکن وہ دن دور نہیں عثمان۔ اس لیے میں اس کا سپاہی اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کماندار لوگان، وہ خبر آ گئی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ہماری ملاقات یہیں پہ ختم ہوتی ہے عثمان، میں نے جو کہا اس پہ اچھے سے غور کرو، ہم پھر ملیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے الفاظ مت بھولنا، میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں، جیرکتائی انہیں ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر جیرکتائی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ پھر عثمان صاحب شامل سے کہتے ہیں، البائی کو بلاؤ۔ ادھر بیگم اپنے خیمے میں موجود ہوتی ہے، اس لیے میں البائی وہاں آتا ہے اور پانی بیگم کو دیتے ہوئے کہتا ہے، میں کنویں پر گیا تھا اور میں پانی لایا ہوں، طوفان کی وجہ سے پانی گندا ہو گیا تھا، اب آپ اسے پی سکتی ہیں۔ جگ لیتے ہوئے بیگم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے، کیا آپ جگ لے کر ہر خیمے میں جا رہے ہیں یا صرف ہمارے خیمے میں؟ اس سے پہلے کہ البائی جواب دیتا، یوسف خیمے میں داخل ہوتا ہے تو البائی شب بخیر بول کر چلا جاتا ہے۔ یوسف پوچھتا ہے، بہن کیا ہوا؟ البائی اس وقت یہاں کیوں آیا تھا؟ بیگم کہتی ہے، کچھ اہم نہیں، وہ بس پانی دینے آیا تھا۔ کرج سار قلعے میں اورحان بران ہولوفرا اور سپاہیوں کے ساتھ ایک کمرے میں جا گھستا ہے اور دروازہ بند کرنے لگتا ہے۔ اس لیے میں التوگا بھی دروازے کے باہر پہنچتا ہے اور اس کے حکم پر سپاہی دروازہ کھولنے لگ جاتے ہیں۔ دروازے کے پیچھے رکاوٹیں لگاتے ہوئے اورحان ہولوفرا سے کہتا ہے، تخت کے پیچھے ایک سرنگ ہے، وہاں سے نکل جاؤ ہولوفرا۔ تو ہولوفرا کہتی ہے، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تم جانتے ہو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اورحان غصے سے کہتا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ ہولوفرا پھر سے کہتی ہے، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گی۔ اورحان اسے پکڑ کر خفیہ راستے کی جانب لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ہولوفرا مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تم جا کر میرے بابا کو سب کچھ بتاؤ گی، جو کچھ یہاں ہوا ہے۔ یہ سرنگ تمہیں کارتالینی کے علاقے تک لے جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہولوفرا کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ بران کہتا ہے، شہزادے ہم مزید ٹھہر نہیں سکتے۔ تو اورحان راستہ بند کرتے ہوئے کہتا ہے، آنے دو انہیں۔ سپاہی جیسے ہی پیچھے ہٹتے ہیں، منگول اندر داخل ہوتے ہوئے ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، مگر بران کے چھوڑے ہوئے تیر انہیں جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اورحان بھی ان کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ تیر برستے دیکھ کر التوگا ایک طرف چھپ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری جسارت کو اپنی تلوار سے توڑوں گا اورحان۔ جواب میں اورحان کہتا ہے، جہاں تک میری تلوار کی
की जसारत का ताल्लुक है तो वो तुम्हारे सर के साथ साथ तुम्हारी बेबाकी को भी काट डालेगी। अल्तोगा कहता है, उरहान जब तुम मेरे हाथ में आओगे तो तुम रहम की भीख मांगोगे। आसपास मौजूद सिपाहियों को मारने के बाद उरहान कहता है, अब तुम्हारी बारी है अल्तोगा। अल्तोगा के कहने पर मंगोल कैदी सिपाहियों को लेकर आते हैं और अल्तोगा सामने आते हुए कहता है, आखिरी 2 आदमी तुम्हारे महल में रह गए हैं, शुक्र करो क्योंकि ओलोगान तुम दोनों को जिंदा रखना चाहता है। सिपाहियों इनके हथियार ले लो। अपने सिपाहियों को मुश्किल में देखकर उरहान और बुरान हथियार डाल देते हैं और अल्तोगा कहता है, आह जेर कुतैद जो अपना दिमाग खो बैठा, इन तुर्कों को देखो जिनसे तुमने मंगोलों से मुंह फेर कर बैत की थी। ये कहते साथ ही वो कैदी सिपाहियों को काट डालता है। इस मंजर को देखकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके करीब होते हुए कहता है, तुम्हारी तलवारें जिनका खून बहाया, तुम इन तमाम मासूमों और शहीदों के खून का हिसाब दोगे। अल्तोगा सिपाहियों से कहता है, इस लंबे मुंह वाले बेकार आदमी को जिंदान में फेंक दो, ओलोगान खुद इससे हिसाब लेगा। यह सुनते साथ ही सिपाही उन दोनों को ले जाते हैं। काई कबीले में अलजन जेर कुतैद से कहती है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारा एक भाई भी है? क्या मैं तुम्हारी खातून नहीं हूँ? क्या कोई मर्द अपनी खातून से ऐसी चीज छुपाता है? तो जेर कुतैद कहता है, मैं आपको नहीं बता सका खातून, मैं नहीं बता सका, मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे कैसे मालूम होता कि एक दिन वो सूरत पर पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं गाजी भी पानी लेकर अंदर दाखिल होता है। अलजन जेर कुतैद से पूछती है, तुम्हारे भाई का क्या नाम है? जेर कुतैद कहता है, अल्तोगा, मैं उसकी नजर में गद्दार हूँ, वो मेरा दुश्मन है। गाजी उनकी बातें सुनने लग जाता है और अलजन कहती है, क्या भाई अपने भाई का दुश्मन हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, जब आप उसे देखेंगे तो वो आपसे बात करेगा। इसलिए मैं जेर कुतैद की नजर गाजी पे पड़ती है तो वो परेशान हो जाता है। गाजी आगे बढ़ते हुए पूछता है, क्या मेरा कोई चचा भी है? क्या वो भी दोनों हाथों से तलवार चलाता है बाबा? अलजन गुस्से से कहती है, क्या हमने तुम्हें दरवाजे के पीछे छुपकर बातें सुनने की आदत डाली है? गाजी उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए जेर कुतैद से पूछता है, बाबा वो किसकी तरह लगता है? जवाब में जेर कुतैद कहता है, बेटा बहुत वक्त हो गया है, मैं नहीं जानता कि वो किसकी तरह लगता है। गाजी पूछता है, क्या वो आपकी तरह मजबूत है? तो अलजन गुस्से से कहती है, अरे छोड़ो ये बातें, मुझे बहुत भूख लगी है, देखो देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है, तुम्हारे अलावा और किसको दूं? तो जेर कुतैद कहता है, मेरी खातून मुझे दे दो ताकि गाजी बड़ा या मजबूत ना हो। वो दोनों गाजी की तवज्जो हटाने के लिए उससे लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते जेर कुतैद उसे गले लगा लेता है। करज इसार किले में मंगोल उरहान और बुरान को जिंदान में डाल देते हैं। जोर आजमाई करने पर वो उरहान को खूब मारते हैं और उसे बांध देते हैं। अल्तोगा उरहान से कहता है, बुरान और तुम मेरे हाथ में हो, तुम और बुरान मेरे हाथ में हो, मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूंगा। उरहान कहता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम तुम्हें इसी तरह फना कर देंगे जिस तरह हमने तुमसे पहले आने वालों के साथ किया। ये कहते साथ वो अल्तोगा पे थूक देता है। तो अल्तोगा कहता है, अगर ये मेरे अजीम रहनुमा ओलोगान का हुक्म ना होता तो अब तक तुम्हारी सांसें खत्म हो चुकी होती, लेकिन नहीं, मैं तुमसे मौत की भीख मंगवाऊंगा उरहान। ये कहते साथ ही वो कोड़े से उरहान पे टूट पड़ता है। ये देखकर दूसरे जिंदान में मौजूद बुरान कहता है, बदनस्ल कुत्ते मेरे पास आओ। अल्तोगा मुसलसल उरहान को मारता ही चला जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।